الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فجر کی چند ابتدائی آیات مبارکہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ پہلے 5 قسمیں کھا رہے ہیں، زمانے کے 5 اوقات کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، کیونکہ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ جمہور مفسرین، اکثر مفسرین کے نزدیک 10 راتیں یہ جو مہینہ آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا پہلا عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ وہ 10 راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں۔ پھر فرمایا والشفع، جفت کی قسم مجھے۔ یہاں بھی اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ اسی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا والوتر، طاق کی قسم۔ شفع کا معنی ہے جفت، وتر کا معنی طاق، طاق دن کی قسم۔ کون سا طاق دن؟ وہ بھی اسی عشرے کا، 9 تاریخ، عرفے کا دن جو کہتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر، قرآن میں بھی آ رہی ہے۔ پھر ایک آخری 5ویں قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ واللیل اذا یسر، کہ قسم ہے مجھے رات کی، رات کے اس حصے کی جب وہ جا رہی ہو، آخری حصہ ختم ہو رہی ہو رات، یہ تہجد کا وقت ہے، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا کہ واللیل والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، قسم ہے مجھے جفت 10ویں تاریخ کی، قسم ہے 9ویں تاریخ کی، قسم ہے رات کے گزرنے ختم ہونے کے وقت کی۔ اب ویسے تو یہ جس مہینے میں ہم آج اور آپ موجود ہیں، یہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی فضیلت اور حرمت اللہ نے خود بیان کی، خود رکھی ہے اس کی ذات کے اندر۔ 10 دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، حج والا مہینہ، جس کے عشرے کی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی ان 4 مہینوں میں شامل ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ثلاث متوالیات، 4 مہینے جو ہیں 12 مہینوں میں سے اللہ نے حرمت والے بنائے، وہ کسی صفت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی ذات کی وجہ سے، اللہ نے ان کی ذات کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ یہ، ذوالحجہ کا اس کے بعد والا، محرم الحرام پھر اس کے بعد والا، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ 5 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کھانے کے بعد پھر اصل مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ یہ جو میں نے 5 قسمیں کھائی ہیں، عقل مند جو آدمی ہوگا نا، دانش مند، سلیم الفطرت، جس کی عقل دماغ بالکل نارمل ہو، کیا اس کے لیے میری یہ 5 قسمیں کھانا کافی نہیں ہے کہ میں اور کھاؤں؟ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ ایک قسم
بیٹے کی کھا لیتے ہو، باپ کی کھا لیتے ہو، لوگ اعتبار کر لیتے ہیں آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جس کی ہر بات سچی، ہر وعدہ پکا، وہ 5 قسمیں کھا کر پھر ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا کافی نہیں ہے یہ قسمیں تمہارے لیے، کہ میں جو آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور صرف اتنی بات نہیں کہ میں آگے بیان کر دوں، نہیں، میں گواہی، شہادتیں بھی پیش کرتا ہوں کہ میری بات کتنی سچی ہے، کتنی پکی ہے، مشاہدے سے بھی ثابت ہو جائے گی۔ اب کیا ابھی بات نہیں اللہ بیان کر رہے، استشہاد کے طور پر، شہادت کے طور پر، گواہی کے طور پر واقعات کچھ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلا واقعہ کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا دیکھا نہیں تم نے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کا حشر ہوا، کیا عبرتناک انجام ہوا ان کا۔ کون سی قوم عاد؟ فرمایا کہ ارم ذات العماد، وہ بڑے بڑے قد کاٹ والی، بڑے لمبے تڑنگے نوجوان، جنہوں نے بڑے بڑے ستونوں کے اوپر عمارتیں بنا رکھی تھی، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے طاقتور، یہ نعرہ لگاتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان، من اشد منا قوہ، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ہے کوئی ہمارے جیسا، آئے ہمارے مقابلے میں۔ یہ ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے کہنے والے، آج بھی ہے، جس کو آپ سپر پاور کہتے ہیں، جب چاہے آگ برسا دیتا ہے، جب چاہے لہو خون کی ندیاں بہا دیتا ہے۔ پہلے 2 خدا تھے جھوٹے، ایک روس، ایک امریکہ۔ روس کو تو اللہ نے ستیہ ناش کر دیا ہمارے سامنے، اللہ اس کو بھی کرے گا انشاءاللہ، ایسے پارا پارا کر دے گا کہ طاقت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کی طرف ایک اپنا نبی بھیجا تھا، انہی کے اندر سے، انہی کا بھائی بندہ۔ قوم عاد کی طرف کس کو اللہ نے بھیجا؟ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا ایک بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کی تکذیب کی، کیا انجام ہوا وہ آگے بیان کریں گے اللہ۔ ایک دوسری شہادت کے طور پر، گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اچھا تم کیا خیال ہے قوم سمود کی طرح؟ وہ قوم سمود جو پتھروں کو، پہاڑوں کو، وادیوں کو گھڑ گھڑ کر اپنے مکانات بناتی تھی، محلات بناتی تھی۔ فرمائے کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، پتھروں کو گھڑ گھڑ کے گھر بناتی، محل بناتی، پھر اس میں تکبر سے، خوش سے، غرور سے، گھمنڈ سے اس میں رہائش رکھتی تھی۔ ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی اللہ بیان کریں گے آگے۔ ان کی طرف بھی میں نے ایک نبی بھیجا، انہوں نے بھی اس کی تکذیب کی، تکلیفیں پہنچائی۔ کون سا نبی بھیجا؟ فرمائے گا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو، انہی میں سے، انہی کا بھائی، انہی میں پیدا ہوا، انہی میں لڑکپن، بچپن، جوانی، ادھیڑپن سب کچھ انہی میں گزرا، نبی بنایا، نبی کے منصب پر جب فائز کیا، انہوں نے ہدایت کی طرف بلایا، انہوں نے تکذیب کی ان کی۔ پھر ایک اور تیسری 3 گواہیاں پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمائے گا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّتِي، وہ فرعون، میخوں والا فرعون۔ فرعون کئی قسم کے گزرے،
ایک وہ فرعون گزرا جو اپنے ملک کے اندر، اپنی شاہی کے اندر لوگوں کو سزا اس طرح دیتا تھا کہ ہاتھ پاؤں میخوں سے گاڑ کے قتل کرتا تھا. کہہ رہا اس کا بھی ذکر دیکھو. فرمائے گا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، جس نے اپنے پورے ملک کے اندر فساد ہی فساد، فتنہ ہی فتنہ پھیلا رکھا تھا. یہ ساری قومیں جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا، انبیاء کی تکذیب کی اور اپنے ملک کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے. فرمائے کہ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فساد ہی فساد، فساد ہی فساد. کیا انجام ہوا ان کا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انجام بیان کر رہے ہیں. فرمائے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، صوت کہتے ہیں کوڑے کو. اللہ نے تباہی کا، عذاب کا، بربادی کا کوڑا ان کے اوپر برسایا. جیسے بارش نہیں برستی اس طرح عذاب نازل ہوئے، اوپر سے پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، آندھی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، درمیان سے بھی. اب یہ جتنے قسمیں کھائی 5 اور پھر 3 گواہیاں اللہ 3 قوموں اور 3 نبیوں کی گواہیاں پیش کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جواب قسم کھانے کے بعد جو مضمون ہوتا ہے نا جی، جس کی اصل بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس پہ یقین کرو، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک جملے میں. فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے، انتظار کر رہا ہے تمہاری کہ آؤ گے، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا. جس نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا اس کو سزا دی جائے گی، جس نے ہمارے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کیا اس کو جزا دی جائے گی. یہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، فجر کی قسم کھا رہا ہوں اور 10 راتوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جفت دن کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، طاق دن کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یوم النحر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یوم عرفہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تہجد کے وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. اب بھی اگر تمہیں اعتبار نہیں آتا اللہ کی بات پر، پہ تم سے احمق بڑا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں ہے تمہاری. یہ ساری بات میں نے جو کہی ہے آپ سے، آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، صرف یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی مناسبت سے، کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یقین دلائے. نہ مانو تم، ساری دنیا نہ مانے اللہ کی شاہی میں، پھر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی بات میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ تو اگر کوئی قسم کھاتے ہیں اس کی فضیلت بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت، اس کا مقام، درجہ اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو یہاں بھی ذی الحجہ کے عشرے کے دنوں کی، 10 راتوں کی، 10 دنوں کی جو قسم کھا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا ہے کہ یہ عشرہ بڑا فضیلت والا ہے. ویسے تو سارا مہینہ فضیلت والا ہے، سارا حرمت والا ہے، لیکن اس کا پہلے جو 10 دن ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے. انہی 10 دنوں کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں شریعت میں جو پہلے جاننا ضروری ہے، پھر اس پہ عمل کرنا بھی. کچھ ہدایات تو ایسے ہیں آپشنل، اختیاری، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. کچھ ہدایات ایسے ہیں جو واجب کے درجے میں بہت ضروری، اور کچھ ہدایات ایسی ہیں جو فرض کے درجے میں واجب سے بھی اونچے، کہ اگر نہیں ادا کرو گے قرض رہے گا تمہارے اوپر، مرتے دم تک قرض رہے گا اور آخرت میں قرض وصول کیا جائے گا. تو وہ فرض عبادت کون سی ہے؟ وہ اس وقت تو اس کے زیادہ بیان کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ چلے گئے. کیونکہ اس مہینے ذی الحجہ میں اس کا نام بھی اسی عبادت کے اوپر رکھا گیا ہے.
وجہ تسمیہ جو ہے بھی اس کو ذی الحجہ کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں یہ حج والا مہینہ ہے. بھئی حج والا مہینہ تو یہ بھی ہے جس میں ہم آج بیٹھے ہیں، اس سے پہلا بھی حج والا مہینہ تھا. ذی الحجہ کو اس لیے ذی الحجہ کہتے ہیں حج والا مہینہ کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے. 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ رکن اعظم ہے حج کا. یہ کسی کا رہ جائے تو باقی ساری چیزیں بھی ادا کرتا رہے تو حج نہیں ادا ہوتا، قضا کرنی پڑے گی، آئندہ سال ادا کرنا پڑے گا. کوئی بدنا، کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بکری، کوئی دم دے کر پورا تلافی نہیں ہو سکتی اگر عرفات میں حاضری نہیں ہوئی. ہاں عرفات میں اگر حاضری ہو گئی 9 ذی الحجہ کو اور باقی کوئی اگر عمل چھوٹ بھی گیا اس کی تلافی ممکن ہے. کہیں بکری دینی پڑتی ہے دم کے طور پر، کہیں بدنا دینا پڑتا ہے، گائے دے دو تو ادا ہو جائے گی، کہیں مٹھی بھر دینے سے بھی ادا ہو جائے گی، کہیں توبہ استغفار کرنے سے ادا ہو جائے گا. تو ایک تو بھی حج فرض ہے. فرض یہ اصطلاحی قانونی لفظ ہے کہ اللہ نے کوئی حکم قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو دیا ہو، ڈائریکٹ وحی کے ذریعے نبی کی زبان سے ہمیں اور آپ کو سنایا گیا ہو، اور اس کے کوئی اور معنی بنتے ہی نہ ہو، کوئی اس میں متشابہات میں سے نہ ہو، وہ کوئی شبہ نہ ہو کسی اور معنی کی، اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کو فرض کہتے ہیں. جیسے یہ نماز فرض ہے جمعے کی، ظہر کی 5 نمازیں فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا نا، عشر جس کو مخاطب ہے اس کے اوپر فرض ہے اللہ کا حکم، اسی طرح حج بھی انہی پہ فرض ہے اللہ کا حکم جن کو مخاطب ہے، جن کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہارے اوپر حج فرض کیا جا رہا ہے. اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، دیدار خداوندی کرنا فرض قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو ایک گھر ہے کہ وہاں جاؤ، لیکن اصل زیارت اللہ کی ہو رہی ہے، وہاں اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. دیکھو یہ نماز پڑھتے ہیں ہم، بظاہر تو قیام، رکوع، سجود ہے اور ادھر رخ کر رہے ہیں ہم، لیکن در حقیقت یہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ سے معراج ہو رہی ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے اللہ کا اس عبادت کے اندر. اسی طرح حج جو ہے بظاہر تو اس خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، لیکن اصل جو روح ہے اس کی، اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی زیارت کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے مصافحہ کرنا ہے، اللہ سے معانقہ کرنا ہے. اسی لیے کسی نے خوب کہا، فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود. اصل حج تو یہ ہے کہ اس گھر والے سے ملاقات ہو جائے. تو وہ گھر تو ایک بہانہ ہے نا وہاں جانا، لیکن جو آپ کہیں گے اللہ تو یہاں بھی حاضر ہے، جی اللہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں نا، جو شان وہاں نظر آئے گی آپ کو کہیں دنیا کے روئے زمین کے کسی خطے پہ نہیں نظر آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آؤ، جس کے پاس پیسہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، آنے جانے کا کرایہ موجود ہے، راستے بھی امن والے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، پیسہ بھی تمہارے پاس موجود ہے، تو حج فرض ہو گیا تمہارے اوپر.
پہلی فرصت میں حج کرنا فرض، پہلے سال حج کرنا فرض. اب کئی آدمی کئی سالوں سے حج فرض ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، ابھی تو 3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تو مکان بنانا ہے، ابھی تو فلاں خرچے ہیں، ابھی فلاں خرچے. یہ سارے بہانے ہیں. اصل تو یہ اللہ نے یہ کہا کہ جس میں استطاعت ہے. یہ تو تم نے اپنے اوپر خود فرض قرار دیا نا، جو تم نے اپنے اوپر فرض قرار دیا کہ جہیز بھی دینا ہے، ولیمہ پہ اتنا خرچہ کرنا لاکھوں روپے، اور شادی بیاہ ڈھول بجانے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اسرافات فضول خرچیاں آتش بازیاں کرنی، یہ آپ نے خود اپنے اوپر فرض قرار دیا. اللہ نے جو آپ پہ فرض قرار دیا اس کی پرواہ نہیں. کہتے نہیں یہ تو ابھی دیکھی جائے گی، مرنے سے پہلے توفیق مل گئی تو کر لیں گے. نہیں، ظاہر ہے اگر جب حج فرض ہو گیا 2011 میں تمہارے اوپر، اب 2023 سے گناہگار چلے آ رہے. ہاں اگر کر لیا تو گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، نہ کیا تو اللہ کے نبی نے اتنی سخت ڈانٹ دی. اگرچہ اس کے اوپر ثواب بھی بڑا ہے، اللہ کے نبی نے خوشخبریاں بھی بڑی سنائی ہیں کہ ایسے ہے جو حج کر کے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہوا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر جس پہ حج فرض ہو گیا تاخیر کرتا رہا مر گیا، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس کے ایمان کی، مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی کوئی پرواہ نہیں. یہودی ہو کر مرے، خواہ نصرانی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے. کتنی سخت ڈانٹ ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. تو اس لیے ایک تو یہ فکر کرو گے جن پہ حج فرض ہے آئندہ سال ضرور ارادہ کر لو کہ ہم جائیں گے. یہ نہ سوچو کہ جی مہنگا ہو گیا. یہ بہت عبادت کے اندر بہت قربانی بڑی مہنگی ہوگی جی، جانور بڑے مہنگے ہو گئے. کبھی شادی پہ بھی کہا کہ مہنگی ہوگی، شادی نہیں کرتے ہم، بیٹی کی سادگی سے کر لیتے ہیں. بیٹے کی مسجد میں آ کے نکاح پڑھاتے ہیں اور بس چلے چھوارے بانٹ لیتے ہیں. کبھی ایسا کیا؟ یہاں مہنگائی نہیں نظر آئی. دنیا کے کسی خرافات میں، کسی رسم و رواج میں آپ کو مہنگائی نظر نہیں آتی ہے تو دین کے اندر، عبادت کے اندر، اللہ کے حکم کی تکمیل کے اندر ہمیں مہنگائی نظر آتی ہے. بھئی اگر 10 لاکھ کا حج ہے تو اللہ نے تمہیں دیے بھی تو کروڑوں ہیں. اللہ نے کب کہا کہ جس کے پاس 10,000 ہے میں اس پہ حج فرض قرار دے رہا ہوں؟ حج بھی تو اسی پہ فرض ہے نا، کہ 10 لاکھ ہوں گے، 15 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے. تم کروڑ پتی ہیں آج کل. وہ زمانہ گیا جب سینکڑوں اور ہزاروں سے بات چلتی تھی، اب تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں لوگوں کے پاس. تو حج بھی فرض ہے اسی اعتبار سے، یہ تو چلا آ رہا ہے شروع سے. تو بہرحال ایک تو حج فرض عبادت ہے، دوسری یہ آفاقی عبادت ہے، وہیں ادا ہوگی. پوری دنیا سے اب جا رہے ہیں لوگ، روئے زمین سے، کریا بستی بستی، گوشہ گوشہ، ملک بملک، گاؤں قصبہ قصبہ، شہر بشہر. دیکھو جا کے وہاں ایسے جیسے کوئی مقناطیسی طاقت لگی ہوئی ہے بیت اللہ کے اندر، کھنچے جا رہے ہیں لوگ. وہیں حج ہوگا. دن بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے. اس کے علاوہ روئے زمین پر کہیں حج نہیں ہوتا. لوگوں نے بنا رکھی ہیں جگہ. سنتے تھے کہ بلوچستان میں کوئی لیواری جگہ ہے، وہاں ہر سال حج ہوتا ہے، ہر سال حج ہوتا ہے. کرتے ہیں وہ، لیکن وہ سب 2 نمبر حج ہے. اللہ کا حکم تو وہی ہے، عرفات کے میدان میں حاضری، اسی کو حج کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے یہی حج چلا آ رہا ہے. دوسری عبادت ہے مقامی، وہ ہے قربانی کی عبادت. اس کے کیا آداب ہیں، کیا کس پہ یہ واجب ہے، اور کیا طور طریقہ ہے، کیا پس منظر ہے اس کا، کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.